تو ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی یونیورسل ٹروتھ ہے، اور اسی پہ ہم اتنے ایڈمنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، پھر اس کو ہم لوگ شب بہار کہتے ہیں۔ اس کے اندر لوگ تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں پتا ہم کو کیا کر، حلوے بنا رہے ہیں، نبے بانٹتے ہیں۔ او نو، دادی نانی سے کوئی چیز سیکھی ہے، that's it, but they don't know what to do. What is the importance of that؟ شیطان لوگوں کو بلما سے دور کرنا چاہتا۔ کیوں دور کرنا چاہتا؟ Some people were declared dead. ان کے اوپر پولیس نے وائٹ کپڑا ڈال دیا، انہیں تب مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ I bet that I did their CPR. پر CPR ورک کہتے جتنے لوگ بیڈ پکڑ ہو گئے تھے وہ سارے ریوائیو کرے۔ اگر میرے پاس آئی ڈی نہ ہوتا اور اگر میں ان کو ریوائیو بھی کر دیتا نا، وہ اچھے ہوتے۔ ایک ڈاکٹر جو ہے اگر لائسنس نہ ہو تو وہ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا۔ یہ کیسا المیہ ہے کہ ایک دین ہم ان لوگوں سے سیکھ رہے ہیں جو لائسنس نہیں ہے دین کا۔ تو رونا تو ایک ویری نیچرل ہیومن تھنگ، اس میں مرد اور عورت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ I mean, this is a wrong concept. First thing first کہ جی مرد روتے نہیں۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا زدنا علما۔ Thank you very much Nakhla Society or Lahiriya University for inviting me and us, bridging the gap between ulama and the youth۔ First thing first، میں ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ میری بات سن کے ناراض ہو جائیں۔ ڈفرینس آف اوپینین ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ بائی دا وے، شیخ کہا کرتے تھے کہ جب تک لوگوں کے اندر انٹیلیجنس ہے اور لوگوں کے اندر آنیسٹی ہے تو ہمیشہ ڈفرینس آف اوپینینس ہوں گے۔ یہ بچے بہت سمارٹ ہیں ماشاءاللہ، ایسے کرتے رہتے ہیں، سمجھ کچھ نہیں آتی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ سمجھیں پلیز۔ کیا میں نے بات کی کو ریپیٹ کریں؟ کو ریپیٹ کریں بچوں میں سے؟ ہاں، کیا کہا میں نے؟ میں نے کوٹ کیا، کیا کہا میں نے؟ کوئی بتا دے؟ نہیں سنا۔ ڈفرینس آف اوپینین کیوں اچھی چیز ہے؟ اچھا سنو نا میری بات، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نے کہا کہ جب تک لوگوں کے اندر انٹیلیجنس ہے اور لوگوں کے اندر آنیسٹی ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ رہیں گے۔ اگر انسان کوئی سوچ رہا ہے he will have his opinion، اور اگر انسان آنیسٹ ہوگا تو وہ اس اوپینین کو آرٹیکولیٹ بھی کرے گا، لوگوں کو بتائے گا بھی۔ میں صرف جی نہیں کہوں گا، اگر میں کچھ اور سوچ رہا ہوں تو میں بہت ادب سے، احترام سے، پیار سے، جینٹلنس سے، اخلاص سے، فار دا سیک آف letting people know what I'm thinking without getting into any argument or anything، میں بتاؤں گا کہ this is what I'm thinking۔ تو ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی یونیورسل ٹروتھ ہے، اور اسی پہ ہم اتنے ایڈمنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے خطرناک بات ہے کہ اس سے لوگوں کے اندر ٹینشنز پیدا ہوتی ہیں، اور ٹینشنز جو ہیں وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہیٹڈ بن جاتی ہیں، اور اسی کو شیطان یوز کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر نفرتیں بانٹے۔ شیطان کا یہ کام ہے کہ لوگوں میں نفرتیں پھیلائے۔ ڈس یونٹی جو ہے ہماری امت کے اندر وہ
سب شیطانی چیز ہے. تو اس لیے سب سے پہلے انسان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ڈفرینس آف اوپینین از اے ویلڈ تھنگ. اٹس اے گڈ تھنگ ایٹ ٹائمس. ہر وقت نہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ ڈفرینسز آف اوپینین اچھی چیز ہوتی ہے. ایک اور پرسپیکٹو پیش ہوتا ہے. پرسپیکٹیوز آر گڈ. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ڈسکلیمر کے طور پہ، کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میرا اوپینین ہے. اگر آپ نے کہیں سے کچھ اور اوپینین سنا ہے تو پلیز ہمیں اس اوپینین جو میں بات کر رہا ہوں اس کو بھی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، دماغ کھول لیں، کیونکہ کچھ ہم نے چیزیں سنی ہوتی ہیں، اگر اس کی ڈفرینٹ کوئی بات سننا شروع کرتا ہے نا، وہیں پہ اپنا مائنڈ شٹ آف کر لیتا ہے کہ یار اس کی بات تو میں نے نہیں سننی، میرا اوپینین تو کچھ اور ہے. یہ بہت غلط ایٹیچیوڈ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. Having said this, میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء جیسے کہ the word says it، علماء کا مطلب ہے a person of علم، a person of knowledge. عالم کا مطلب، علماء is the plural is the جمع of عالم. عالم کا مطلب بھی ہے وہ شخص جس کے پاس علم ہو. کس چیز کا علم ہو؟ کس چیز کا علم ہو؟ کوئی تو بتا دے. بحریہ یونیورسٹی. عالم کا مطلب ہوتا ہے پرسن آف علم، علم آف دین. یہ اور بات ہے کہ دین کی بہت زبردست مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہم علم کو، دین کے علم کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، in other words کی عبادات تک محدود ہے، لیکن دین کا علم is much 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 more than that. It starts with our basic عقائد، our beliefs. پھر عبادات ایک برانچ، معاملات اور میوچل کانٹیکٹس، معاشرت کی دقت ہے کیسے، یہ سب معاشرت کی شدید کمی ہو رہی ہے. معاشرت کا حصہ ہے کہ کوئی کلاس ہو رہی ہو تو ایک انٹریکشن ہو، ٹیچر آپ کو پوچھے تو آپ اس کو رسپونڈ کریں. یہ معاشرت کا حصہ ہے، in other words دین کا حصہ. دین کا حصہ. میں کیسے ڈریس اپ کرتا ہوں، میں نہا کے آتا ہوں، میں اسمیل تو نہیں آ رہی، میرے منہ سے اسمیل تو نہیں آ رہی، میں کیا کھاتا ہوں، میں اپنے آپ کو کیسے کیری کرتا ہوں، کیسے لوگوں سے بات کرتا ہوں، یہ سب معاشرت ہے، یہ دین کا حصہ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سب چیز کو اخلاقیات، سم تھنگ کیریکٹر. میرا دل صاف ہو، میرے دل میں حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، ان فیلنگس نہیں، اس کے لیے میں برا نہیں سوچتا. آپ کی خوشی کا تبچ ہوتا ہوں، آپ کی تکلیف میں مجھے غم ہوتا ہے، رائٹ. میری جذبات کنٹرول میں ہے، میرے ایموشنز کنٹرول میں ہے، میرا بے غصہ نہیں ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے کہ میں اپنی آخرت کو کمپرومائز کر لوں. وہاں پر یہ سب اخلاق ہے. یہ پورے کا پورا پیکج دین ہے. ان سب کا علم حاصل کرنے والے کو کہتے ہیں عالم، عالم دین. عالم بھی تھوڑی سی آئی تھنک ایک مس انڈرسٹوڈ ورڈ ہے، لیکن جب ہم عالم اپنے معاشرے عالم کی بات کرتے ہیں جس سے آپ لوگ ناراض ہیں، ہم کو عالم دین کی بات کر رہے ہیں. سو اٹس ٹیکنگ فار گرانٹیڈ کہ ہم کس عالم کی بات کر رہے ہیں. ادروائز میری بنی واز این علم، واز این عالم. کیا کر رہے ہیں؟ بی ایس انگلش. یہ بھی عالمہ ہے ماشاء اللہ. شی از عالمہ ایز ویل. شی از اسٹڈنگ دا علم آف انگلش لینگویج. لینگویج تو پیزا بڑی چیز ہوتی ہے. تو اینی بڈی کین بی عالم. لیکن جب علم کی بات کرتے ہیں جنرلی جسٹ علم، تو کچھ سے علم دین جنرلی مراد. قرآن میں جہاں جہاں العلم کی بات ہوئی ہے تو العلم جو ہے وہ اس دین کا، اس پورے کمپریہنسو دین کے علم کو علم کہا گیا ہے. ادروائز جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک غلط انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کسی اور چیز کا علم نہیں ہوتا. دیٹس آلسو علم. سو آج علم والا بندہ جس نے علم حاصل کیا، ناؤ وی نو دیٹ دین کا علم حاصل کیا، وہ عالم ہے. عالم کو کیا کرتا ہے؟ جس کے پاس علم ہو کو کیا کرے؟ کیا کرے؟ کیا کرے؟ بچوں کچھ تو بتاؤ. نمبر ون ایکٹ کر. نمبر ون ایکٹ کر. ایک بغیر عمل کے علم نہیں ہوتا. اٹس جسٹ انفارمیشن. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ ود ایکٹنگ اپون دیٹ علم. اگر آپ دیکھیں عین لام میم علم اور عین میم لام عمل، یہ تینوں دونوں وہی لیٹرز ہیں، وہی تین لیٹرز. عربک لینگویج کہتے ہیں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے بلاغت کے اندر اس کی، کہ وہ ورڈز جس کے لیٹرز ایک ہوتے ہیں they go hand in hand، وہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں. So there is no عمل without علم، there is no علم without عمل. اگر کوئی عمل کر رہا ہے بغیر علم کے، رائٹ، میں فار ایگزامپل 15 شعبان آتی ہے جس کو لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ شب برات کہتے ہیں،
اس کے اندر لوگ تو کرتے ہیں کچھ بھی نہیں پتا ان کو کیا کر، حلوے بنا رہے ہیں، نبے بانٹتے ہیں. او نو، دادی نانی سے کوئی چیز سیکھی ہے، that's it, but they don't know what to do. What is the importance of that? تو بغیر علم کے عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل از نل اینڈ وائڈ بیکاز علم نہیں ہے. اور کسی کے پاس علم ہو اور اس پہ ایکشن نہیں ہے، اس کا علم پہ عمل نہیں کر رہا، وہ علم نل اینڈ وائڈ ہے. تو علم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو علم بائی ڈیفالٹ از the thing on which some actions are taken، جس کو علم نافع کہتے ہیں، beneficial knowledge، رائٹ. تو عالم علم حاصل کرتا ہے تب وہ عالم بنتا ہے، اور عالم کو سب سے پہلے خود عمل کرنا چاہیے. اگر کوئی کوٹ اینڈ کوٹ عالم ہے اور اس علم پر عمل نہیں کر رہا تو وہ عالم نہیں. Having said this again، کوئی بندہ بچوں پرفیکٹ نہیں ہوتا. If you're looking out for perfection، you are looking out for something which does not exist on the planet Earth in this world. Full stop. کوئی پرفیکٹ نہیں. میں پرفیکٹ نہیں ہوں، ابو سعد پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. یہاں پہ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. کل بنی آدم خطاء. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر آدم کے اولاد بہت غلطیاں کرتی ہے. خطاء از سپرلیٹو ڈگری، صیغہ مبالغہ، بہت غلطیاں کرتا ہے ہر بندہ. وخیر الخطائین التوابون، ان لوگوں میں جو بہت غلطیاں کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو توبہ کرتا ہے بار بار. جیسے غلطی ہوئی فوراً توبہ، جیسے غلطی ہوئی فوراً توبہ، استغفر اللہ، oh my God, what did I do? He stands up again, starts hopping the way towards Allah. This is the nature of human beings. ہم بتاتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عالم ہے، اس کا عمل کرنا چاہیے، اس کی ایک غلطی دیکھتے ہیں یہی تو کرٹیسزم جو ہے، یہ سے تو ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، ایسے کر دیا. یہ ہماری بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھیے اس بچے کو مانیٹر کریں کہ اس کے اندر خیر زاد ایڈیشن تھا. It could be that he is doing like 90 good things, he might be doing 10 bad things, yes. And it could be also کہ وہ جو 10 غلطیاں کرتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے، وہ گلٹ ہوتی ہے، اور ان 10 غلطیوں کے اوپر وہ توبہ کرتا ہے. Most likely maybe ہمیں تو اچھا مان رکھنا چاہیے ہو. بس ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزوں میں of course you know you see it that یہ بندہ بالکل اپنی اس چیز کو ٹھیک کر نہیں رہا. میں کسی پہ I'm not covering people up. Yes, there are people who make mistakes and they're not, they're not careful about that, or they are not, they don't want to fix that. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ دہلی یونیورسٹی میں ہیں، آپ کی کلاس میں سارے بچے کیا اے سٹارز دیتے ہیں، یا جی پی ان کا 4/4 ہے؟ ہاں کیوں؟ جی پی پوچھو سب کے باری بات. جس کا جی پی 2/4 ہے اس کو تو علماء پہ گریڈ کرنی ہی نہیں چاہیے، اس کا تو آپ کے ہی بستا. عالم جیسے بنتے ہیں، عالم کی تو ایک یونیورسٹی میں لاتے ہیں، رائٹ. جامعہ دارالعلوم کراچی پڑھے سال. جامعہ کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں جامعہ کس کو کہتے ہیں؟ یونیورسٹی، رائٹ. ایس یونیورسٹی. لوگ کہتے ہیں کسی نے کسی پوڈ کاسٹ سنا تھا، کسی مفتی پوڈ کاسٹ کر رہا، پوچھا آپ نے کیا حاصل کیا ہے، آپ نے کتنی کلاسز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کینٹری. اچھا اس کا مطلب آپ صرف 10ویں پاس ہے؟ اور اللہ کے بندے اس نے 8 سال اور پڑھے ہیں. He studied 84 years plus 3 years of specialization in jurisprudence. 11 years of studying on law to 10th grade. کتنے ہوتے ہیں 10 پلس ہے؟ اچھا کیا ہوتے ہیں؟ 23 years of studies, 23 years of study life. اور کہتے ہیں کہ چیز پہ پڑھ کے 10 وقت کبھی سوشل سائنسز سے ہو، کیا باتیں کر رہے ہیں. میں تو کوئی تو لینگویج اب انگلش پڑھتی ہوں، آپ ٹھیک پڑھے. وہ عربک لینگویج سے اسٹارٹ کرتے ہیں. عربک لینگویج دے آر ایکسپرٹس ان عربک ایسٹ، رائٹ. دیٹس لائک یو آر ایکسپرٹ ان انگلش سائڈ. پلس 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 پلس، رائٹ. اتنا پڑھتے ہیں وہ لوگ. تو جس طرح وہ یونیورسٹی ہے وہاں پہ بھی سکتی جی پی اے 4/4 نہیں ہوتے. کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اتنے عالم یہ سب جی پی ایس 4/4 ہوں گے؟ آپ کے تو ہے نہیں، تو بل پہ کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ یہ ایک جنرل کرٹیسزم ہے. آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ شیطان کس طریقے سے مینیپولیٹ کرتا ہے ساری چیزوں کو. جی پہ 4/4 نہیں ہوتے سب. ہر بچہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. وہ بھی بچے ہیں نا تو پڑھ رہے گا کہ بال میں
ایک ٹائٹل لگا کے رہتے ہیں, اس کو الگ کرتے ہیں. Nikki Cortez said they're students of knowledge of deen. So don't expect perfection. Don't expect that they will all know everything. But yes, they have a responsibility. I understand. وہ چونکہ دین کے نام کا ایک ٹائٹل لگا ہوا کے ساتھ دین کا ٹائٹل لگا ہے تو ان کی رسپانسبلٹی بہت بڑھ گیا relative to anybody else. Right? I have a huge responsibility on my shoulders. میرے کو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ I have to be very, very, very careful in everything that I do because people are I won't say judging me, but people are observing. Yes. People لوگ تحرت لے کے دین سکھنا چاہتے which is their rights. Which is their rights. آبزرو کر کے جو بندہ سیکھتا ہے وہ شاید لیکچر سے اتنا نہیں سیکھتا, لیکچر سے بھی سیکھتا ہے لیکن رول ماڈلنگ ضروری ہے. کسی کو رول ماڈل ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے آپ سیکھیں گے دین کا. لوگ مجھے بعد میں کبھی بتاتے ہیں, کچھ لوگ مجھے آبزرو کرتے رہتے. میں 3 سال بعد مجھے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو آبزرو کروں ان سے 3 سال سے میں نے آپ سے یہ سیکھا. میرے اللہ میں شکر ہے اچھی بھی سیکھی. دیکھیں مجھے پتا کہ مجھے آبزرو کر رہا 3 سال سے آبزرو کر رہا. لیکن پلیز اس چیز کو سمجھے کہ ڈونٹ لک آؤٹ فار پرفیکشن. دیر از نو پرفیکشن ان دا ورلڈ. رائٹ, وہ بھی غلط کیا کرتے ہیں. لیکن اچھا اگر کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آتی ہے کہ یہ بندہ ایڈمٹ ہے اس غلطی کے اوپر تو پلیز گیو یو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ ہو سکتا ہے ایسے یہ غلطی ہو گئی کہ یہ باقی مانگے گا اللہ سے توبہ کرنے کا. رائٹ, اور آپ دیکھیں کہ جی 90 آؤٹ آف 100 تو اچھی چیز کرتا ہے. ہاں اس میں 10 غلطیاں بھی ہیں. شیطان لوگوں کو بلما سے دور کرنا چاہتا. کیوں دور کرنا چاہتا؟ میں پرسوں ایک جگہ بتاؤں, کچھ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے. ڈاکٹرز اس میں سے سعودی عربیہ سے ڈاکٹر آئے. انہوں نے آؤٹ اسٹوری شارٹ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ ٹریول کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہتے ہیں میں ایمرجنسی میڈیسن میں میری اسپیشلائزیشن. تو وہاں پہ لوگ بیچارے زبردست ایکسیڈنٹ ہوا. سم پیپل ور ڈکلیئرڈ ڈیڈ. ان کے اوپر پولیس نے وائٹ کپڑا پہنا دیا. انہوں نے کہا مجھے تسلی نہیں ہوئی. بہتر ہے گدے سی پی آر. اور جو سی پی آر ہوا کہتے جتنے لوگ بیڈ پہ کر ہو گئے تھے وہ سارے ریوائو کر. مجھے نہ کیسے ادھر تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ پولیس والا اتنا امپریس ہوا, اس نے میرا آئی ڈی یا میرا کہ تو کہاں پریکٹس کرتے ہو میرا کہتے ہیں کہ چوکتے بھائی ڈاکٹر تھا تو میرے پاس پیسے تھا, میرے پاس آئی ڈی تھی. اگر میرے پاس آئی ڈی نہ ہوتا اور اگر میں ان کو ریوائو بھی کر لیتا نا مجھے جیل ہونا. ایک ڈاکٹر جو ہے اگر لائسنس نہ ہو تو وہ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا. یہ کیسا المیہ ہے کہ ایک دین ہم ان لوگوں سے سیکھ رہے ہیں جو لائسنس نہیں ہے دین کی تعلیم پر. What a calamity. یہ تو ایسی مثال دوں کہ کوئی اپنے ہارٹ سرجری کے لیے کسی انجینئر کے پاس نہیں جائے گا, کسی اکاؤنٹنٹ کے پاس جیتا ہے. تو دین ہی آپ کو تو دین پہ چارہ سب سے زیادہ یہ دین جو ہے دین. میں انجینئر ہوں, ہائر اسٹیٹ سے میں نے ماسٹرس کیا کمپیوٹر انجینئرنگ کا. اس کے بعد میرے فارملی دین بھی پڑھا ہے. اسٹوڈنٹ آف نالج my understanding of what to use for learning what to use. کبھی اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں, کہتے ہیں اپنے آپ کو دین کا نعرے کریم سمجھتا ہوں. اور وہ سمجھتا کہ وہ روز سیکھتا ہوں, بچوں سے بھی سیکھتا ہوں, بڑا سے سیکھتا ہوں. اللہ کا شکر ہے میری لرننگ پڑتی نہیں. لیکن اب پہ بہت یعنی بلا مبالغہ ایک بات ہے کہ میں نے ماسٹرس کیا, میں نے اس کے اندر پڑھا ہے. This is much deeper than what my engineering study. لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں. اسے کہ بچوں میں لوگ سوشل میڈیا اور بدقسمتی سے فتوے دے رہے ہیں. میں کبھی کچھ کی میں سنتا نہیں ہوں. کبھی کو مجھ سے پوچھتا ہے, میں جاتا ہوں سے سمجھنے کے لیے کیا باتیں کرتے ہیں. میرا دل جلتا ہے. اور بچے ملینز آف سبسکرائبرز ہیں ان کے, اور نوجوان بچے کن کے پیچھے بھاگ رہے تھے. داڑھی ٹوپی پگڑی پہنی ہوگی کسی نے, اس سے ہم لوگ بھاگ گئے. یہ شیطان کا ایجنڈا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو جو دین کی ایک پراپر علم ہے اس سے کو دور کرو
اور کس کے پیچھے لگا. تو کبھی کہ سوچتا ہوں کہ میں بھی اپنے مذہب دکھاؤں اس آپ کی طرف. سیریسلی میں بھی جو ہے نا کوئی ماما بیٹھ گیا تو یار سیریسلی میرے بھی دنیا کو بھی یہ لوگ سرپرائز ہو جائیں گے. میں بھی فوٹو بھائی پکڑ کے اس کے اوپر پوری سی اپنی سیلفیز وغیرہ بنا کے وہ اس کا گیا کے اوپر پکڑ دیے بچے جو میری بھی بات سنی گئے. دیکھیں وائی از دیٹ بچوں ماں ہے کہ میں آپ کے سوال انشاءاللہ دوں گا. بات اس کم کرتا ہوں میں اسے سوالات دوں گا انشاءاللہ. ایسا کیوں ہے کہ میرے جیسے ہدایت پہ لوگ بات نہیں سننا چاہتے اور ابو سعد کے ہدایت پہ لوگ بات سننا چاہتے ہیں؟ اتنی پہ کیا ناراض کہ کیوں اتنے ناراض ہو گئے؟ تو بھائی میں سوال آپ سے لوں گا ایک ساتھ کیوں ایکس. لیکن صرف بات پہ کرنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو دین انسان کو سے سیکھتا ہے جس نے دین کا علم حاصل کیا ہے. He will let you know what the right thing is and what the wrong thing are. جو لوگ بیٹھے ہیں دیکھتے بس ایکسپرٹیز نہیں ہے اچھی کہ وہ 10 میں سے 4 چیزیں ابو ٹھیک بھی بتائیے. ایسا نہیں ہے کہ 10 کی 10 حرکت بتائے. اگر میں آپ پہ سر درد ہو رہا ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں وہ کہوں گا کہ پیناڈول لے کام کر جائے گی رائٹ. درد بھی ٹھیک ہو جائے گا. But don't come to me for your heart surgery. میں خود کہوں گا no please don't come to me, go to a doctor. تو یہ ایسے کیوں نہیں ڈرتے یہ سارے لوگ کہ ان کو ٹھیک ہے 2-4 باتیں ٹھیک بھی بتائی گئی لیکن کوئی اگر ڈیپر چیز ہو تو یہ خود کہے کہ جاؤ لوگوں کے پاس. They are experts. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے آدم کہ نہیں ہے لیکن لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ عالم یہ کیوں نہیں کرتا مولوی یہ کیوں نہیں کرتا یہ کیوں نہیں کرتا یہ کیوں نہیں کرتا یہ کیوں نہیں کرتا. He is not supposed to be. سے میں پہلے پوچھے کہ عالم کون ہوتا ہے؟ وہ علم عمل کرتا ہے اور دین کا علم لوگوں کو سکھاتا ہے. That is his primary responsibility. اس نے برج خلیفہ نہیں بنانا, اس نے بوئنگ 380 نہیں بنانا, اس کا کام نہیں ہے. آنے سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیوں نہیں کیا مولوی یہ کیوں نہیں کرتا یہ کیوں نہیں کرتا یہ کیوں نہیں کرتا. Why should he do that? He's not supposed to be doing that. You expectations. ایک انجینئر سے 2 ایکسپیکٹیشن ہو کہ وہ سرجری کیوں نہیں کرتا. وہ انجینئر ہے, از ناٹ اے ڈاکٹر. تو پلیز اس چیز کو سوچیں تھوڑا سا, اپنے دماغ کو استعمال کر کے سوچیں کہ یہ انٹیو ایکسپیکٹیشنز کیوں ہیں, کیوں پرفیکشن کی تلاش ہے, کیوں اتنے ناراض ہیں. میں مانتا ہوں یہ پتہ ہے کیوں ناراض ہے, تھوڑا مجھے پتا, لیکن میں اور جاننا چاہوں گا کہ اتنی ناراضگی کیوں ہے کہ اگر کوئی امام ٹوپی بیٹھ کے آئے گا تو اس کی نہیں سنیں گے اور ماشاءاللہ یوتھ کا گسوں ایسا کیوں. میں انشاءاللہ یہ میرے سوالات آپ سے ہیں, میرے سارا باقی چیزیں میں آپ کو آپ کی سوالوں میں انشاءاللہ بات چیت ہوگی. ویری پلیز انڈرسٹینڈ 3 باتیں بتائیے اور ریپیٹ کرتا ہوں. عالم ہوتا کون ہے؟ وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے, اس میں عمل کرنے چاہیے اس کو. اگر وہ دین پہ عمل نہیں کر رہا تو ڈونٹ لسن ٹو دیٹ نالج. ہی از ناٹ ان آرکی رائٹ, بٹ ڈونٹ ایکسپیکٹ پرفیکشنس. انڈر اسٹیپ کو نہیں کیا اس کو کرنا کیا چاہیے, اور دین جو ہے ان سے ہی حاصل کرنا چاہیے. دین کے ایکسپرٹس ہیں. دین کوئی بندہ جو KBC جو کہ سیلف اسٹڈی سے تامے 2-4 پڑھ کے حدیث کی اور موٹی باتیں کرتا ہے بیٹھ کے ٹھیک ہے, کچھ اچھی باتیں وہ بتائے کہ میری دار کوئی اچھی باتیں بھی بتائے تھے, لیکن when it comes down to intricacies of deen, when it comes out to fatwa, it comes about like legal verdicts and all of them, people are experts. تو انشاءاللہ rest I'll talk to you when you ask inshallah. لیکن ایک سوال ہے you post کر کے جاؤ تو میں انشاءاللہ I'll listen to it, try to learn from our brother بھی انشاءاللہ بسات لاگو اللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیک, بارک اللہ. جی جس طرح ابو صاحب نے ایک بات کی ہے کہ یہ تو نہایت ہی غلط کانسیپٹ ہے جو بھی لوگ بتاتے ہیں نا کہ مرد رو نہیں سکتا. رونے کی تو بہت فضیلت ہے. It's such a blessing that you can cry actually. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی دفعہ اس چیز کے بارے میں بتایا کہ صحابہ کی تعریف کی, نیکوں کی تعریف کی, کہ وہ جب وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو قرآن کی آیات سن کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, کہ تم ہنستے ہو روتے کیوں نہیں, تمہیں تو رونا چاہیے تھا. تو رونا تو ایک ویری نیچرل ہیومن تھنگ, اس میں مرد اور عورت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. I mean this is a wrong concept. First thing first کہ جی مرد روتے نہیں ہیں. صرف اس چیز کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ تم مرد اور روتے نہیں ہو,
It's not a sign of weakness of any man. रोना एक बड़ी फितरी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, और जो बंदा रो सकता है, मैं उसको कहता हूँ कि अल्लाह की तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत है that you can cry. तो crying is natural thing, crying is a good thing actually. और ये और बात है कि अल्लाह के सामने बंदा जो रो सके और जितना कोशिश कर सके कि अपनी चीज़ों को लोगों के सामने ना लाए, तो it's preferred thing, लेकिन it is nothing wrong that you share your thing with somebody who can help you out. तो आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि कई दफ़ा जो लोग जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता वो उस चीज़ को सही तरीके से फील नहीं कर सकते, एंड मे बी पेरेंट्स, अनफॉर्चुनेटली बात ये कि चूँकि हम लोग ट्रेंड नहीं है चीज़ों में, पेरेंटिंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. पेरेंटिंग के अंदर आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि मैं एक पेरेंट कैसे बनूँ, अच्छा पेरेंट कैसे बनूँ, उसके ऊपर एक पूरा, यानी there is a way to deal with your children, and unfortunately nobody is trained to be a parent. तो आपकी बात में एग्री कर रहा हूँ कि पेरेंट्स जो है वो इस चीज़ को रियलाइजेशन नहीं करते, लेकिन एक अच्छा पेरेंट ही शुड बेसिकली, जैसे कह रहे थे कि एक अच्छा मेंटोर जो है वो सुनता है, वो जज नहीं करता है, वो फील करता है, वो उससे डायलॉग करता है, वो उसको एक रैशनल आर्गूमेंट देता है. ये सारी चीज़ें पेरेंट को जनरली करनी चाहिए. लेकिन इफ़ यू डोंट फाइंड, आइडियली पेरेंट्स के साथ पास जाना चाहिए, बट इफ़ यू डोंट फाइंड कि आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प आउट कर सक रहे हैं, देन फाइंड द राइट पीपल and go and talk to them who you think can understand. और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इवन उलमा जो है, they're not all are the same. There are people who actually do understand, जिन्होंने वाकई में समझा होता है, सीखा होता है. एक चीज़ मैं बस ऐड कर लूँ कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि उन्होंने कहा कि नॉलेज हासिल करने के बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं. एक एवेन्यू है कि आपकी उम्र लंबी हो. You, as we have been saying that we are students of knowledge, तो इंसान इल्म वक्त के साथ साथ सीखता जाता है. तो हो सकता है कि अगर आप मेरे पास आते हैं आज से 15 साल पहले, हो सकता है कि मुझे आपकी बात समझ में ना आती, but 15 years down the road I can understand what you are saying. तो एक इंसान का एक्सपीरियंस भी उसको बहुत कुछ सिखाता है. तो if you don't find the right people, you think that these are not understanding, maybe go and try to find somebody else who can help you out. तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है, एक टैबू है कि जी मर्द रोता नहीं, क्यों नहीं रोता? बहुत अच्छी बात है अगर कोई मर्द रो सके, and then and people should, so you will always find somebody who will inshallah be able to understand what you are going through inshallah. ठीक है, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, लोगों के साथ शेयर करना चाहिए. काउंसलिंग करना, स्पीच थेरेपी, अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की कितनी स्पीच थेरेपी की है. कि वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, आप सब्र करें जो लोग बातें कर रहे हैं, मुझे पता है आपका दिल तंग हो रहा है, छोड़ें उनको, अच्छे तरीके से छोड़ दें उनको. अल्लाह ताला ने पूरी स्पीच थेरेपी की है नबी करीम अलैहिस्सलाम की. तो इस तरीके से ये तो एक आर्ट है, ये तो एक वेरी नेचुरल ह्यूमन चीज़ है कि कोई स्पीच थेरेपी आपकी करे और हेल्प आउट करे जिस सिचुएशन से कोई भी गुजर रहा हो. एंड बाय द वे, अगर कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, मुझे लगा इनके कॉमेंट से शायद अबू साद ही मिसअंडरस्टैंड कर गए. मैंने ये नहीं कहा. What Youth Club is doing is an amazing job. मैं आपके सामने कह रहा हूँ, और ये जो मैंने यूथ क्लब का नाम भी लिया ना, मैं सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो साथ यहाँ बैठा था, अदरवाइज़ मैं कभी भी नहीं लेता ना, कभी भी नहीं लेता. लेकिन यहाँ बैठा था तो मेरा कमेंट ये था कि ऐसा क्यों है कि लोग जो है इमामे, दाढ़ियाँ वगैरह इस तरह का अटायर देख कर डर जाते हैं और लोग सिर्फ इस अटायर के पीछे जाते हैं. ये मेरा एक कमेंट था. इसका कतन ये मतलब नहीं है माशाल्लाह कि कोई आपको इस अटायर में नहीं बताता है. एंड एक्चुअली यू नो व्हाट, आई डू अप्रिशिएट कि आप लोग इस अटायर में होते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. इसलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये मैं अनफॉर्चुनेट बात कर रहा हूँ कि लोग जो है इस अटायर से डर रहे हैं, और वो एक गैप क्रिएट हो चुका है जो कि आज का टॉपिक भी है कि इस अटायर से डर के इनके पीछे नहीं जाते. देन somebody is trying to fill in the gap. Somebody is trying to fill in the gap, which I do appreciate. मैं लोगों को जहाँ भी कोई अगर मुझसे पूछता है, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ इनको, और लोगों को कहता हूँ कि इनकी बातें सुना करें. एक्चुअली अगर आप मुझसे डरते हैं तो किसी से तो ना डरें. तो मैं लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ एक्चुअली. लेकिन मेरा उस वक्त जो बात था ना, जो बात कर रहा था, वो एक कमेंट था कि ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ये क्या, व्हाई इज़ इट कि दिस अटायर यू नो scares you and you don't want to listen to people people like of that I like myself and go somewhere else. ये मेरा एक्चुअली सवाल था और मैं उसका जवाब अभी तक ढूंढ रहा हूँ.
मैं जानना चाहूँगा इस सवाल का जवाब। ज़्यादा रिलीजियस होते हैं वो क्वेश्चंस को नापसंद तरीके से उन्होंने डिबेट किया था, जो उन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में डिबेट किया था। इस करके बड़े से भी कबार ये की माइंड आती है कि अल्लाह ताला है कि या नहीं, लेकिन उस छोटे से बच्चों की कहते हैं ऐसे सवाल नहीं पूछने से। तो ये बात सुन रहे हैं So sometimes your me के माइंड से सवाल आते हैं कि like they look be judged by you know the जिस दिन के बाद ज़्यादा हाल के सब मास। तो इस चीज़ का आप क्या लगता है कि क्या करना चाहिए यूथ को और देखिए, जो बंदा जज करता है वो जिस तरह ने गलत इस्तेमाल किया वो रबी का मेंटोर का, जो बंदा तरबियत करता है वो रबी हो सकता he is not the right murabbi, right? As the example that he gave was an amazing example of that Sahabi they move asked ke Allah pyal soup ko de jina nahi katte kiche hum sabse bit not judgment, right? तो हम हर बंदे पर सुन्नत की इत्तिबा करता है और हर एक को करनी चाहिए। ऑफ कोर्स कि रिस्पॉन्ड ऑफ सुनना या अगर कोई बंदा उनसे सवाल पूछे एज मेंटोर्स जो आप समझते हैं कि मैं आपसे कभी टच नहीं करना चाहिए। तो अच्छा मुरब्बी कोई होता है, अच्छा मेंटोर कोई होता है, अच्छा गाइड कोई होता है, अच्छा आलिम कोई होता है। और माना से आलिम ulama the people they're supposed to be teaching, as I said, the main primary job is to teach, is to act and to teach. That's what their primary job is. तो उनको जज नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी के अंदर फेयर फैक्टर है, मैं चलना आपको रिज्यूम करता हूँ, हमने सवाल के जवाब कभी भी नहीं दिया कि क्यों है ऐसा बच्चों के अंदर कि ये जजमेंट करेगा ही करे, वाह चलना आप बताओ। Personally, मुझे कोई भी आप ठीक है। Personally, I don't feel like क्यों आप समझते हैं कि उनकी बात का why do people think कि कोई आप किसी से अपनी बात को शेयर करेंगे, आलिम आपको जज करेगा ही करेगा? Why do you think so? experience. Past experience, good, exactly, yes. लेकिन शायद ये बात सिर्फ आलिम के लिए नहीं है, ये तो आपके वालिद है, ये अपना आपने खुद का निशान भी डर है। It is not an alim's problem, it's a human problem. Maybe you can go to, I'm sure 100% that he won't, but even he can judge. Anybody who's not trained, उसने जिसने अपनी जिसको मेंटरशिप की ट्रेनिंग उसने नहीं दी, वो हर बंदा ये करेगा। बेटा बात सुन लो, वो हर बंदा करेगा। So it's not like an alim's problem, it's a human problem. तो जनरली आइडियली स्पीकिंग एक मेंटर की ट्रेनिंग होती है और उसके अंदर सुन्नत से वो सीखता है कि देखो अगर तुम्हारे पास है तो उसको जज नहीं करना। तो ये प्लीज हर बंदा एक नहीं होता, ठीक है? बस ये चीज याद रखें, नॉट एवरीबॉडी इज द सेम, जस्ट रिमेंबर दैट। ये तो आपको बताना चाह रहा था पहले की, तो ये जनरलाइज करें ना। लोग कहते हैं ना ये लोग कैसे है, फलां जमात ऐसी है, फलां ऐसे है, भाई स्टॉप दैट, लेट्स डोंट जनरलाइज। अगर आपका एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जमात से हुआ है, that is that person's problem, it may not be that group's problem, क्योंकि इन group of people is different। आप सारे यहाँ मिसाल के तौर पे आप मेरी बात का जवाब ना दे तो मैं कहूँगी ये सारे जो है ना कोई नहीं सुनना चाहता, कोई it's bad, it's wrong। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो it does not necessarily mean कि सारे लोग गलत काम कर रहे हैं। So please do not generalize। I've studied, right, of course, in many ulama, और अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि the people that I've studied with, all of them have been amazing people। इसलिए तो मैं भी आपकी इसी से गुजर के आया हूँ, लेकिन जब मुझे कोई कहता है तो उलमा ऐसे मिले जी उलमा के पास, मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ऑपोजिट है। They're so amazing, all of them have this। So it's just really bad luck that you have interacted with somebody you don't have some experience with। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि डिफरेंस ओपिनियन होना जैसे उन्होंने कि कहा कि सी नॉट द बैड प्रॉब्लम। वही प्रॉब्लम क्या है, मतलब जस्ट टू मेक वेरी क्लियर इन आवर हेड कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एक बात करें और मैं कोई और बात करूँ, ये बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। अगर आप जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे देखेंगे ये कह रहा है वो कह रहा है, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। इफ ही थिंक्स दैट्स व्हाट इट इज एंड ही थिंक्स व्हाट इट इज, let them say what they want to say। प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम ये है कि मैं सीखूं आप गलत है और आप कहें कि मैं सीखूं और आप गलत है। दैट इज प्रॉब्लम। ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आई पर्सनली फील दैट शुड बी अ क्लोज डोर एज अपोज टू कैलिंग ऑन टू द सोशल मीडिया कि आप बैठ के सारी दुनिया के सामने
तुम गलत बैची, तुम गलत बैची, ये जनरली नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इससे जैसे कहा कि डिसयूनिटी आती है, इससे कंफ्यूजन आती है। तो अगर कोई बंदा, मैं समझता हूँ कि मैं ये ओपिनियन है, क्या आई कैन गो एंड टेल, बट देन आई आल्सो, मैं अगर पर्सनल बात करूँ, मैं ऑलवेज से रिस्पेक्ट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट दिस इज व्हाट आई, यानी उसके अंदर एक मोहब्बत, एक नरमी, एक जेंटलनेस, उसका आंसर आ जाता है। अगर इस तरीके से बात हो रही हो ना सारे सोशल मीडिया में बैठ के कि हर बंदा दूसरे की ओपिनियन की रिस्पेक्ट कर ले और अपनी बात रखे, तो आई डोंट थिंक दैट एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम यही है कि बस लड़ाइयाँ, बैशिंग आउट, एक दूसरे को बुरा भला कहना, एंड आई डोंट नो अबाउट पीपल दैट स्पेसिफाई, जनरलाइज नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी रेटिंग्स के लिए, अपनी सब्सक्रिप्शंस के लिए, अपनी फॉलोइंग के लिए ऐसा कर रहे हैं बहुत सारे लोग, कई लोग, कुछ लोगों को, and it's very very unfortunate because at the end of the day it's not benefiting the ummah, but rather it's just like इसके तक मुश्किल पैदा कर रहे हैं, लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, शैतान को मौका दे रहे हैं कि वो लोगों को दीन से दूर करें। very unfortunate। So, sir, last question. I wanted to ask, what did you think that you're never now? Like, spiritually or speculative in mind? Like, अगर हम नमाज पढ़े कुछ हम after to that overthinking in your mind, or maybe that the thought or the comparison behind is like कि अच्छा हाँ ये काम मैंने किया कहीं अब ये तो नहीं हो, तो like तो आपको लगता है कि यार बातें करिए और progress. Like you talk about this, you talk a lot about silently, but when you look at yourself and deep down you feel yourself like I'm not making it out. It's not the comparison of others, it's like कि आपको लगता है कि मैं बातें तो बहुत बड़ी बड़ी सी लेकिन I'm not like doing it enough. तो और फिर वही चीज़ आपको ना उस टाइम को कि ना लेके सही कहती है कि I need start to be good, क्योंकि जब आप उस डिप्रेशन का होता है ना कि you are not performing well, तो फिर I feel like कि फिर आप आपसे वो ज़्यादा गुनाह होना शुरू होते हैं। तो what can we do about that? I want to ask God. ये शहबाज जो है दो तरीके से अटैक करता है। एक शैतान ऑफ कोर्स घबरा करने की कोशिश करता है, और दूसरा उसका अटैक जो है मायूसी ला रहा हो, वो आपको मायूस करने की कोशिश करता है। और मायूसी से भी इंसान कैसे आपने कहा कि वो डिस्करेज हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें उससे छूटनी शुरू हो जाती है। शैतान का अटैक है उसका फैला है। इसीलिए हम लोग जो है ना पीपल ऑफ मिडिल वे, अब ईमान उबैद खौफ व बचा, ईमान जो है खौफ और उम्मीद के दरमियान की चीज़ है। हम इतने उम्मीद पे भी ना चले जाएं कि हम तो मर्जी करें और जैसे हम दर पर क्रिकेट आ गया है, और हम इतना खौफ भी ना हो जाए कि मैं अच्छे काम करने की तौफीक भी हो रही है और मैं इतना मायूस हो जाऊँ कि मेरी कोई चीज़ ठीक है, हमारी बात से कोई ठीक हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला परफेक्ट है, हम इम्परफेक्ट है, फील राइट। तो एक इम्परफेक्ट बीइंग से एक परफेक्ट बीइंग के लिए अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, दैट कैन नेवर बी अ गुड थिंग, राइट। तो द फैक्ट वी आर एबल टू डू गुड थिंग्स, ये अल्लाह की तौफीक है, इसके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। रमज़ान के बारे में फॉर एग्जाम्पल من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر। कि जो रोज़े रखता है या रात की तरावी की नमाज़ पढ़ता है ईमान के साथ, यानी अल्लाह की कर रहे हैं, वह एहतिसाबन और उम्मीद के साथ, अज़र की उम्मीद के साथ, उससे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ क्या बता दिया, एक उसूल बता दिया, प्रिंसिपल, कि आपको उम्मीद होनी चाहिए। परफेक्शन नहीं होगी, कोई परफेक्ट नहीं है, और कि शैतान हमारे दिल में डालने की कोशिश करता है। तो अगर ऐसी बात आए, वसवसा आए, तो ये अपने आप को बताना चाहिए कि देखो अल्लाह ने तौफीक तो दी है कि मैं ये कर पाया हूँ, इंशाअल्लाह आई विल गेट बेटर, आई डोंट विल लीव इट, मैं करती रहूँगी, करता रहूँगा, शुरू करी और इंशाल्लाह इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द तौफीक, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द अपॉर्चुनिटी बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह का शुक्र है मैंने नमाज पढ़ी थी।
اللہ نے شکر بھی تلاوت کی تو صحیح, اللہ نے شکر والی تحقیق کی تو صحیح, تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک قطعاً مایوس کی ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم اتنے کنٹینٹ ہو جائیں کہ یار یہ زبردست ہے, ہم نیچرلی اتباع کر کے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. ایک نا امیدی یا پالیسی قطعاً نہیں لائے گی. شیطان کا ایک بہت بڑا ایک بات